اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، میں نے آپ کی خدمت کے اندر سورۃ الصافات کے شروع کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ میں کچھ ترجمہ مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ والصافات صفا، کئی مترجمین مفسرین نے صافات جمع مؤنث کا صیغہ ہے، جماعتوں کی معنی میں لا کر کے صف باندھنے والی جماعتیں شاہد ہیں۔ والصافات واو قسمیہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے صف باندھنے والی جماعتیں نماز سے تعبیر کی ہے کہ اس کے معنی ہے کہ نماز کے اندر صف باندھ کر کھڑے ہونے والے، صفیں باندھنے والے وہ شاہد ہیں۔ فالزاجرات زجرن، اللہ نے فی الفور وہیں کے وہیں ان کے معنی کی رد کر دی کہ فالزاجرات زجرن، نمازی زاجرات کیا کریں گے؟ نماز کے اندر کھڑے ہو کر صف باندھنے والی جماعتیں زاجرات کیا کر سکیں؟ زجر عربی میں ڈٹ کے ڈانٹ ڈپٹ سے بات کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ زجر کی معنی یہ ہے کسی کو دھمکی دینا، کسی کو لگام دینا، کسی کو روک دینا، کسی کو منع کرنا۔ تو اب بتاؤ کہ وہ نمازی نماز کے اندر کسی کو زجر دے کر بات کیا کرے گا؟ زجر تو حکمرانوں کے شان میں ہو سکتی ہے، دھمکی دینا، ڈانٹنا، ڈرانا، روکنا، یہ تو حکمرانوں کی شان ہے۔ تو کیا تو غلط معنی کی گئی ہے؟ خیر، اس بات کو بھی لائے گا قرآن آگے۔ فالتالیات ذکرا، اب معنی شروع سے کریں کہ والصافات صفا، وہ پارٹیاں، وہ ڈپارٹمنٹ، وہ گروپ اللہ کی جانب سے یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے بڑے بڑے انتظامات کیے ہوئے ہیں، جس انتظام کے تحت کئی محکمے، کئی ڈپارٹمنٹ کام جدا جدا کرتے ہیں اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ والصافات صفا کہہ رہا ہے۔ اب یہ ذکر صافات صفا لڑائیوں کے حوالے سے بھی قرآن میں آیا ہے کہ جنگ لڑنے والے صف باندھ کر کے لڑنے والے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ جنگ نہیں ہے؟ کیا دنیا کو چلانا ایک بڑا جہاد ہے، بڑی جنگ ہے؟ جو دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں صف بندی کے ساتھ لڑتے ہیں وہ معنی ہے، اور جو دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں بگڑے ہوئے باغیوں کو درست کرنے کے لیے والزاجرات زجرن، یعنی نظام حکومت کے دشمنوں کو، مخالفوں کو طاقت سے روکنا اور قوت سے روکنا اور زبان کے ڈانٹ سے روکنا، یہ بھی تو نظام کے اندر کرنا پڑتا ہے، لازمی ہے۔ تو قرآن نے یہ بات جو کی ہے نماز کے ساتھ اس کا کوئی ذرے کا بھی تعلق نہیں ہے۔ فالتالیات ذکرن، تالیات جمع ہے تال کا، تلا یتلو کے مادے سے تالیات پڑھنے والے
اور اس پر عمل کرنے والے، دونوں معنائیں تعلیات کی آپ کو کرنی ہوں گی کہ وہ جماعتیں، وہ گروپ، وہ ڈپارٹمنٹ، وہ محکمے تعلیات ذکرن، ذکر سے مراد قرآن ہے کہ قرآن سے نصیحت کرنے والے ہیں، قرآن سے سکھانے والے ہیں، قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو قوانین بتانے والے ہیں۔ تلاوت جو ہے یہ ہمیشہ محترم سامعین آپ نے یاد بھی کیا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، پھر بھی گزارش کر دوں کہ تلاوت سوائے علم وحی کے اور کسی کلام پر اور کسی علم پر نہیں بولا جاتا۔ اور علم کو کہہ سکتے ہیں، قرات کہہ سکتے ہیں، تلاوت نہیں کہہ سکتے۔ تلاوت صرف اللہ کے کلام کو کہا جاتا ہے۔ فالتالیات ذکرا، تو یہ جو صافات ہیں، پارٹی ہیں، گروپ ہیں، محکمے ہیں، فزاجرات، اور جو ڈٹ کے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ سے سمجھانے والے ہیں، لگام دینے والے ہیں، ان کو یہ کام اپنا فالتالیات ذکرا سے کرنا ہوگا۔ مانا کہ اپنی یہ ڈانٹ، اپنی یہ تعلیم یہ قرآن کے حوالے سے کرنی ہوگی۔ مانا اس میں من مانی اپنی نہیں چلانی ہوگی، امامی علوم کے ریفرنس نہیں دینے ہوں گے۔ تعلیات ذکرہ صرف علم وحی کی نصیحت ہوگی، تو یہ ان کا سورس ہوا کہ علم وحی کے ذریعے یہ لوگوں کو تعلیم دیں گے، زجر کریں گے اور ان کو ہدایت دیں گے۔ کیا ہوگی ہدایت؟ ہدایت یہ ہے کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ تم نے تو اپنے معبود ابو حنیفے کو بنایا، امام جعفر کو بنایا، فلاں کو بنایا، امامی علوم کے تم نے انبار کٹھے کر دیے۔ الہ تو تمہارا الہ کی معنی تم معبود کے حوالے سے یہ مت سمجھو کہ خالی جبین پیشانی کو زمین پہ رکھ کر سجدہ کرنا یہ عبادت ہے۔ قطعاً یہ معنی نہیں ہے۔ عبادت تو کہا ماننے کو کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کا پیغام اپنی قوم کو یہ ہوتا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یا نبی آیا، اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا نبی آیا، اس نے کہا کہ فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو عبادت سے معنی ہر جگہ یہ ہے کہ اس کا کہا مانو۔ عبد جو ہوتا ہے وہ بندے کو کہا جاتا ہے، غلام کو کہا جاتا ہے، نوکر کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم سارے عبد ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ تو ان الہکم لواحد، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، جو رب السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کا پالنے والا۔ پرورش آسمانوں کی، پرورش زمین کی، رب کا لفظ ان کے لیے بولنا یہ بہت تفسیر والی چیز ہے، استعمال ہے، صیغہ ہے، اصطلاح ہے۔ آسمان کی پرورش، زمین کی پرورش، اس کے لیے سائنس کا بہت بڑا علم چاہیے۔ آسمان کی پرورش ایسے نہیں ہوتی، زمین کی پرورش ایسے نہیں ہوتی۔ وما بینہما، بیچ کی چیزیں بھی بڑی سائنس کے رموز کی، رازوں کی متقاضی ہیں۔ بیچ کے جو آپ جن کو لہریں کہیں، خلائی لہریں، ان خلائی لہروں سے آپ اور ہم ایک دوسرے کو ہزاروں میل دور سے دیکھتے ہیں۔ ان خلائی لہروں کے یہ ویز ہیں، ریز ہیں، ان ویزز سے ہم ایک دوسرے کے آواز سنتے ہیں، فوٹو دیکھتے ہیں۔ تو یہ رب السماوات والارض وما بینہما کے تحت بات آتی ہے۔ ورب المشارق، قرآن حکیم میں 2 بار رب المشارق والمغارب آیا ہے۔ ایک بار رب
مشارق آیا ہے، اس کے ساتھ مغارب نہیں ہے۔ وہ یہ صورت الصافات کی آیت نمبر 8 ہے۔ تو رب المشارق، مشارق جائے طلوع، ابھرنے کی، طلوع کی جگہ۔ تو رب المشارق مانا اللہ رب ہے مشارق کا، جتنے اللہ کے علوم طلوع پذیر ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں، ان کا بھی رب ہے۔ مانا رب کے علوم ہر روز ہر گھڑی ابھرتے رہتے ہیں۔ رب کے علموں کو غروب نہیں ہے، یہاں مغارب اس لیے نہیں بولا۔ رب کے علوم ہر وقت ابھرتے ہی رہتے ہیں، طلوع ہوتے رہتے ہیں۔ پھر طلوع ہونے کے بعد رب نے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب۔ میرے علوم جو ہر وقت ابھرتے رہتے ہیں، طلوع ہوتے رہتے ہیں، طلوع ہونے کے بعد کیا ہے؟ زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب۔ یہ سمائے دنیا جو ہے، دنیا کی ساری بلندیاں، ایک تو آسمان ہے جو اوپر آپ ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کی ساری بلندیاں مزین ہوتی ہیں بزینت الکواکب، بزینت الکواکب۔ میں نئی بات بتا رہا ہوں، نئی معنی کر رہا ہوں، اگرچہ کئی لوگوں نے بھی یہ معنی کی ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو نہیں بولتا ہوں اور اپنی طرف منسوب کرتا ہوں کہ یہ مراد آسمان نہیں ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، زینت الکواکب۔ کواکب جمع ہے کوکب کا، کوکب نجم کو کہا جاتا ہے، ستارے کو کہا جاتا ہے، اور ستارہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ستارے سارے کے سارے قرآن کی ساری آیتیں ستارے ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں نجم ہیں، کواکب ہیں۔ اب اللہ نے یہاں صورت الصافات میں جو فرمایا کہ رب المشارق میں اللہ ہوں، رب السماوات میں اللہ ہوں، رب الارض میں اللہ ہوں، مانا علوم جو پھوٹتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے بیچ کے، وما بینہما، بیچ کے درمیان جو علوم ظاہر ہوتے ہیں، وہ تو آج سائنس نے سمجھنے دیکھنے کے لیے آسان بنا دیے۔ اور رب المشارق، اس کی انتہا نہیں، ہر وقت یہ علوم کھلتے رہیں گے، ابھرتے رہیں گے، طلوع ہوتے رہیں گے، جن علوم سے سماء الدنیا، دنیا کے ساری بلندیاں جو ہیں وہ بزینت الکواکب، مزین ہوتی رہیں گی ستاروں کی زینت سے۔ ستاروں کی زینت قرآن کا علم ہے۔ یہ والا آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کی زیب و زینت تمہیں ملے گی، نظر آئے گی، کیسے نظر آئے گی؟ یہ بھی بات سمجھ لو، یہ بھی ایک سوال ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ آیتیں، یہ کواکب، یہ ستارے سب حفظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ محافظ ہیں، یہ حفاظت کے لیے ہیں۔ کس سے؟ شیطان مارد سے۔ شیطان مارد، شیطان کو تو کافی آپ نے سنا ہے، سمجھا ہے۔ شیطان سرکش کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر معنوی مفہوم یہ ہے جو کہے کہ میں سب کچھ ہوں اور کچھ بھی نہیں، میرے مقابلے میں کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں رکھتا، اس کو قرآن نے پھر مارد بھی کہا ہے۔ جامد قسم کا
مارد، اس میں بے دلیل، بغیر فلسفے، بغیر منطق کے اپنی لیے دعویٰ کرنا کہ میں اتنا کچھ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، شیطان مارد۔ مجھے مناسب لگتا ہے کہ اس پر زیادہ نہ بولوں، قرآن سے پوچھیں کہ شیطان مارد کی تشریح سمجھاؤ، میں بولوں گا تم کو شاید گراں گزرے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا۔ یہ شیطان مارد کی معنی آ گئی ساری، قرآن نے خود بتا دی۔ یہ ایک تشریح ہے، ایک تعبیر ہے، تھرو لفظ مارد کی معنی نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اس کا اور تعارف ہے۔ شیطان مارد ایک بڑا عہدہ ہے، ایک بڑا منصب ہے۔ اس کی تشریح قرآن نے کر دی کہ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں سن سکتے ملأ اعلیٰ کی باتوں کو۔ شیطان مارد کی پارٹی، شیطان مارد کے ممبر، شیطان مارد کے ورکر اور اس کماش کے گروہ کے افراد لا یسمعون الی الملأ الاعلی۔ اب لا یسمعون الی الملأ الاعلی کی معنی تو صاف صاف یہ ہے کہ وہ اوپر کی باتیں نہیں سن سکتے، لیکن دعویٰ تو ہوتی ہے نا کہ حضرت جی اللہ سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔ تو اب شیطان مارد کی معنی آ گئی یا نہیں آئی؟ یہ سارے حضرت جی جن کی دعویٰ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ سے پوچھ کے کرتے ہیں، یہ سب شیطان مارد ہو گئے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، اللہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم ملأ اعلیٰ کے ساتھ رابطے میں ہیں، ملأ اعلیٰ سے پوچھ کے کہتے ہیں، اللہ ہم سے پوچھ کے دنیا کو چلاتا ہے۔ تو یہ سب خرافاتی باتیں ہیں ان کی۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا، ہر طرف سے عقل مند لوگ ان پر پھٹکار کرتے ہیں کہ یہ بکواس کرتا ہے۔ میرے خیال میں ساری بات آ گئی ہوگی شیطان مارد کے تشریح میں، جو خود قرآن کے اگلے الفاظ، قرآن جو ہے نا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اپنی تعبیر، اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، یہ جھوٹے دعوے دار، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ان کو کھپاتا رہے گا، چمٹا رہے گا ان کے ساتھ، نتھی بنا رہے گا ان کے ساتھ۔ ہاں، کوئی کہے کہ حضرت جی نے فلاں بات کہی تو وہ تو ہو گئی۔ بہت لوگ کہتے ہیں حضرت نے ایسے کہا تھا وہ تو ہو گیا، تو یہ تو اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہے، پوچھ کے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی بات نہیں۔ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کسی نے کوئی بات کہہ دی، اپنے قیافے سے، سوچ سے بات کہہ دی اور وہ اتفاقاً ہو بھی گئی، تو یہ تو ایک اتفاقی بات ہے، اللہ سے پوچھی ہوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس نے جو اپنے جھوٹے نظریے تم پر مسلط کیے ہیں کہ میں تم سے قرآن سے پوچھ کر، اللہ سے پوچھ کر باتیں کرتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تم ان کے کہے پر نہ چلو، قرآن میں پھر غور کرو۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی کی حدیثیں قرآن کے ساتھ یا قرآن کے بعد سچی ہیں، ان سے دین لو، تو یہ ہے من خطف الخطف، جنہوں نے جھپٹ لی ہو کوئی بات جھپٹنے سے۔ وہ کیا جھپٹی ہے انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وما ینطق عن الہوی، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، نبی کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انہوں نے تو یہ بات کہی، اللہ کہتا ہے انہوں نے جھوٹ کہا ہے،
نبی نے سب باتیں جو دین سے متعلق ہیں ان کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، جو دین کے قانون کے بغیر ہیں وہ نبی کی باتیں ہوں گی، کئی سارے ہوں گی، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ باتیں دنیا کے معاملات ہیں، مجھے روٹی کھلاؤ، مجھے فلاں کے بارے میں بتاؤ، یہ کرو وہ کرو، مجھے سونا ہے، مجھے آرام کرنا ہے، میں نے یہ کام کیا، یہ دنیا کے معاملات کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو بہانہ بنا کر کے تم علم حدیث کے نام کا سبجیکٹ بناؤ کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا ماخذ ہے، یہ خطف الخطفہ ہے۔ یہ وما ینطق عن الہویٰ کی غلط معنی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جو اگر کوئی قرآن سے غلط استدلال کرے گا تو وہ سن لے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ہمارا وہ جو شعلہ ہے جلانے والا، شہاب ثاقب، اماڑی ہے آگ کی جو اس کو جلا ڈالے، وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ یہ اگر کہتا ہے کہ علم حدیث کا ثبوت ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، تو ان هو الا وحی یوحیٰ سے ہم نے اس کی تردید کر دی۔ ان هو الا وحی یوحیٰ ایک شہاب ثاقب بن گیا، کیوں کہ اس نے کہا تھا کہ نبی کی حدیث وحی خفی ہے، اس لیے وہ دنیا میں دلیل بنے گی، وہ دنیا میں علم کا ماخذ بنے گی، اس سے دین لیا جائے گا، لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان ہو، اندھو تم سوچو، غور کرو کہ تمہارا وحی خفی اگر تم کہتے ہو نبی کی حدیثیں ہیں تو پھر تو وحی دو ہو گئے۔ تو وما ینطق عن الہویٰ، پھر میں دو وحی ہوتے تو کہتا انہما الا وحی یوحیٰ، میں تو ایسے کہتا، تو میں ہوا کہہ کر کے تمہارے اوپر کالک مل رہا ہوں کہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ ایک وحی ہے، یہ وحی جس کو تم جلی کہہ رہے یہ ایک وحی ہے۔ تم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے، سوچتے نہیں ہو، جب ایک ہے تو معنی ہما کی کیوں کر رہے ہو؟ تم جو کہتے ہو کہ وما ینطق عن الہویٰ سے حدیث ثابت ہو گئی، تو حدیث کو ملانے سے ایک قرآن دوسرا حدیث، تو پھر انہما الا وحی ہو جاتا، یعنی جو الا وحی یوحیٰ وحی خفی بھی دوسرا بنا رہے ہو، تو صیغہ تو یعنی قرآن، اللہ کو تو عربی آتی ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ گرامر کے اندر بات کی جائے گی، تو اللہ نے انہما کے بجائے انہوا کہہ دیا، تو تمہارے منہ پہ لتر مارا، انہما نہیں بولا، انہوا بولا ہے۔ سو یہ ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اتبعہ ادھر ہی کے ادھر شہاب ثاقب آ گیا، جس نے کہا کہ دو وحی نہیں ہے، ایک وحی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، جس اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا الصافات سے، رب المشارق، اللہ کے علوم ہر روز کھلتے رہتے ہیں، یہ قرآن ہے، جب پڑھو نئی بات ہے۔ اسی آیت پہ میں اپنے تفسیر احسن الحدیث میں کام کر گیا ہوں، لیکن رب المشارق کی معنی اب مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہر روز نئے علم پھوٹیں گے۔ یعنی ایک گھڑی بھی پڑھ کے پھر سوچ بچار کو، تصریف آیات کو چکر دو گے تو نئی معنی نکل آئے گی۔ تو رب المشارق کی معنی کئی مشرق ہیں، ویسے سورج کے طلوع ہونے کی بھی کئی مشرقیں ہیں،
ان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ سردیوں کے موسم کے مشرق اور ہے، گرمیوں کی اور ہے، بہار کی اور ہے، خزاں کی اور ہے۔ ہر روز سورج نئی نئی جگہ سے ابھرتا ہے، نئی نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، نئی نئی جگہ پہ غروب ہوتا ہے۔ تو مشارق اور مغارب قرآن نے کہہ دیا، لیکن یہاں مانا ہے قرآن کے مشارق، قرآن کے علوم، قرآن کے مفاہیم نئے نئے کھلتے رہیں گے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، نئے نئے قرآن کی رہنمائی کے علوم آئیں گے، اور خانقاہی دجل کو، فریب کو آ کے ان کے دجل سے بچاؤ کریں گے، حفاظت کریں گے، آپ کے ذہن کو صاف کریں گے۔ ان کی جو دعوائیں ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں، ان کو کھول کے واضح کریں گے کہ لا یسمعون، یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سن کے آپ کو سناتے ہیں، نہیں ہے ایسے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ تک ان کی مجال ہی نہیں ہے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُبُورًا، اور ان کے کرامتوں کے ڈھکوسلوں کا بڑا لمبا قصہ ہے، جو نوجوان بتاتے ہیں، اہل علم بتاتے ہیں کہ حضرت جی کی فلاں بات جھوٹی ہو گئی، فلاں بات جھوٹی ہو گئی، یہ تفصیل بہت لمبا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے ساتھ ہمیشہ چمٹا ہوا عذاب ہوگا۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطَفَ، اتفاقاً کوئی پیر کی بات سچی ہو گئی، فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، قرآن کا جو یہ آسمان علم ہے، علم کا جو آسمان ہے، جو زینت الکواکب، آیات کے زینت سے مزین ہے، اس کے اندر شہاب بھرے ہوئے ہیں، اماڑیاں بھری ہوئی ہیں، وہ پیچھا کرے گا اور ان کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ آیت ہوئی نمبر 10۔ 10 کے بعد آگے رکوع کے 11 باقی آیتوں پر بعد میں بات کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب